کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس کو بیان نہ سمجھیں، باتیں ہی سمجھیں۔ تربیت کے حوالے سے علماء کو بھی فکر ہے، سب کو فکر ہے، جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کی انتظامیہ ہے آج کل تربیت کے معاملے میں کہ بھئی ہماری یونیورسٹیوں کے، ہمارے کالجز کے طلباء طالبات میں تربیت کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے علاوہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ طلباء میں، طالبات میں تربیت کی بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں بات شروع کرتا ہوں بالکل ابتدا سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک اس کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر نہ کیا جائے، تربیت کا لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، تربیت کہتے کس کو ہیں اور تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور تربیت کی ویلیو کیا ہے، یہ دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ جیسے گورا تربیت یافتہ ہے تو ہم بھی تربیت یافتہ ہیں۔ انگریز اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ کیا انگریز یہ کہتا ہے کہ میری تربیت نہیں ہوئی؟ آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا تھوڑا سا۔ انگریز مانتا ہے، امریکہ والے، یورپ والے مانتے ہیں کہ ہم غیر مہذب قوم ہیں، وہ مانتے ہیں یہ، لیکن وہ تو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو غیر تربیت یافتہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ شراب پیتے ہیں۔ کوئی گورا آپ نے ایسا دنیا میں دیکھا ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے سے جو شراب نہ پیتے ہوں۔ کیا نشہ کرنے والا آدمی تربیت یافتہ ہو سکتا ہے؟ جن کی طرف سے نہیں کی آواز نہیں آ رہی نا، ان کے پہ شبہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ بھی کچھ پینے پلانے کا شغف رکھتے ہوں۔ تو آپ ذرا میرے ساتھ رہیں گے تھوڑی دیر، اب میں بات چیت کروں گا آپ سے۔ وہ شراب پیتے ہیں صبح و شام، لیکن وہ کبھی اپنے بارے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جو کچھ بےہودگی ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، زنا اور بغیر باپ کے بچے، اس کو بھی وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ باپ لیس بچے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں، باپ ہی نہیں۔ زنا، ولد الزنا بچے، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں، چچا، خالہ، ماموں، چاچی، نانی، بھتیجی، بھانجی، بہو، یہ سیٹ اپ ہی سارا جڑ سے ختم۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں، یہ وسیم صاحب ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کی خالہ ہیں، یہ ان کی بہو ہے، یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہی انٹروڈکشن ہوتا ہے نا۔ آپ کسی جانور کا جب تعارف کرواتے ہیں، جانور کا، ڈنکی فرض کر لیتے ہیں ہم، گدھے کا جب آپ تعارف کرواتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں اس کا ماموں ہے، یہ اس کا چاچا ہے، یہ اس کا خالہ ہے، ہیں بھائی؟ کیوں؟ ریلیشن نہیں ہے۔ ریلیشن کیوں نہیں ہے؟ نکاح کا، شادی بیاہ کا رواج جانوروں میں نہیں ہوتا۔ تو جن قوموں کو ہم تربیت یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں ریلیشن ہی ختم ہو گئے، تو کہاں سے تربیت یافتہ ہو گئے؟ تو تربیت یافتہ بننے کے لیے سب سے پہلے تربیت کی، تہذیب کی ڈیفینیشن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تربیت یافتہ بننے پہ فائدہ کیا ہے، ہمیں موٹیویشن کیسے ملے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو کیا کریں؟ اچھا ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بھئی اگر اچھا ہے کیا ہو جائے گا اس سے؟ گورے موٹیویشن کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اچھا بننے کے لیے، وہ بھی چاہتے ہیں نا ہماری قوم کے لوگ اچھے بنے، جو ان کے ہاں اچھائی کی ڈیفینیشن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اچھا بنے۔ تو وہ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اسلام کیسے موٹیویٹ کرتا ہے؟ دونوں کی موٹیویشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ گورا جب اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ اچھے بچے بن کے زندگی گزارو،
اور اچھائی کی ڈیفینیشن ان کے ہاں بس اتنی ہے جس نے آپس کے مفاد جس سے منسلک، یعنی سچ بولو، دھوکہ نہ دو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ موٹیویشن کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ مثال نہیں دی جا سکتی جو اچھا بنتا ہے وہ پیسے زیادہ کما لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ مثال آپ دیکھیں گے تو ہم تو دیکھیں گے یار جو بہت سے ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں لیکن پیسہ گننا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اتنا پیسہ. اور جو اچھا ہے بیچارہ وہ تو ریڑھی لگا رہا ہے، وہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. اچھے کی ڈیفینیشن اگر آپ اچھائی پر موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ مثال دیں کہ جو اچھا ہوتا ہے اس کو عزت زیادہ ملتی ہے، مل جاتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کام کوئی اور کرتا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور عزت وہ کما لیتا ہے جس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بھی کوئی تگڑی موٹیویشن نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ جن سائنسدانوں کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، یقیناً کی ہوگی، لیکن اس بات کا امکان ہے ہو سکتا ہے ایجاد کسی اور نے کی ہو، فارمولا وہاں سے. ہم نے تو ابھی دنیا میں دیکھا ہے نا، کتاب لکھتا کوئی اور ہے، چھپ کے کسی اور کے نام سے پہلے آ جاتی ہے. میری اپنی کتاب کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے. میں نے 4 شادیوں پہ معذرت کے ساتھ کتاب لکھی تھی، معذرت کے ساتھ. وہ کتاب جب میں نے لکھی ہے تو ہمارے ایک دوست نے مسودہ پڑھنے کے لیے لیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے نام سے پہلے چھاپ دی. لوگوں نے کہا زبردست. اور جن علماء نے میری کتاب پہ تقریض لکھی تھی، تقریض کا مطلب سمجھتے ہوں گے، کمنٹس لکھے تھے، ایک بڑی اچھی کتاب ہے، انہی علماء نے اس کتاب پر میری کتاب سے زیادہ اچھے کمنٹس لکھے. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کرتا کوئی اور ہے اور عزت کسی اور کے کھاتے میں جاتی ہے، نام کوئی اور کما لیتا ہے. آج کل کتابوں کے مصنفین میں ایک آپ کو چیز نظر آئے گی، کتاب لکھ رہے ہیں ایک مصنف صاحب کی، ہر ہفتے نئی کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے. میں نے کہا یار اتنی، میں نے کبھی لکھتے ہوئے دیکھا تو ہے نہیں آپ کو، آپ اتنی کتابیں چھاپتے کیسے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ طریقہ کاپی کر لیں، انہوں نے بتایا کہ مختلف ٹاپکس پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے کمپوزر کو کہا ہوا ہے کہ اس ٹاپک پر یہاں سے یہاں تک، اس کتاب سے یہاں سے یہاں تک لے کے چھاپ کے میرے نام سے چلا دو. لوگ کہتے ہیں محترم کی ماشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر 10 تصانیف آئی ہیں. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ دھوکے سے عزت بھی حاصل کر لیتے ہیں، لہذا موٹیویشن کا یہ طریقہ بھی جاندار نہیں ہے. تو گورا کیا کرتا ہے، آپ نے ان کی ورکشاپ میں دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ تو آج کل بہت موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ دنیا دار فانی ہے، ایک دن ہم سب نے یہاں سے جانا ہے. تو سوچو جس دن تم مر رہے ہوگے، جب اپنے پاسٹ اور ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو گے، اگر تم نے اچھی لائف گزاری ہوگی، میننگ فل لائف گزاری ہوگی، تو سکون سے مرو گے. اور اگر تم نے ماضی کی طرف دیکھا، اس میں سٹے، گٹکے، سگریٹ، پان، بدماشیاں، ویلیاں، یہ سب چیزیں نظر آئیں، کوئی ڈھنگ کا کام قوم کے لیے تم نے نہیں کیا، تو قوم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا سکون سے مرو گے؟ سب کہتے ہیں نہیں سر. جیسے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پھر ہم سکون سے دنیا سے نہیں جائیں گے. تو دنیا میں بے سکونی کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا اطمینان اور سکون کے ساتھ؟ تو سب کہتے ہیں بھائی سکون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بے اطمینانی کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس ورکشاپ میں میں بیٹھا ہوا ہوتا، میں تو یوٹیوب پہ سن رہا ہوں نا، تو میں اپنے ٹیچر سے، موٹیویشنل اسپیکر سے کہتا کہ سر جب مر ہی رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوزیو لینگویج استعمال کروں گا، بھاڑ میں جائے، سکون سے جا رہے ہیں یا بے سکونی سے جا رہے ہیں. 1 منٹ کے سکون کے لیے گٹکے چھوڑ دے آدمی ہے بھائی، ساری زندگی کی عیاشی بدماشیاں چھوڑ دے، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اس 1 منٹ جو موت کے وقت سکون آپ کو چاہیے، اس کے لیے پیچھے قربانیاں دیکھو کتنی ہیں. اس میں ملک کے لیے جان دینا بھی آ رہا ہے، اس میں بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے خدمت کرنا، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنا،
اس میں ہر قسم کی ڈرگ سے, نشے سے بچنا اور بہت ساری برائیوں سے بچنا. تو یار جب مر گئے, ختم ہو گئے, مٹی ہو گئے, تو کیا اچھی زندگی, کیا بری زندگی. انسان ہمیشہ اس ماضی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اچھے ماضی کو جس کا فیوچر سے لنک ہو, جو فیوچر پہ اثر انداز ہو. وہ پاسٹ اور وہ ماضی جو فیوچر پہ اثر نہیں ڈال رہا, اس پاس کے اچھے یا برے ہونے سے ہماری اور آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہے, اس کو سزا سنا دی گئی, اسے بتایا گیا کہ آپ کل پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاؤ گے. وہ اپنا ماضی سوچ کے خوش ہوگا یا غمزدہ ہوگا؟ بول لینا بھائی, گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا یہاں پہ؟ غمزدہ ہوگا نا, ہے؟ کیوں غمزدہ ہوگا؟ اس لیے کہ ان حرکتوں کے نتیجہ پڑنے والا اس کے فیوچر پہ, کل اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا, وہ غمزدہ ہوتا رہے گا. اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ نے پورے سال ایگزام کی تیاری نہیں کی, فرض کر لیں فار ایگزامپل, فرض کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. آپ نے پورے سال ایگزام کی تیاری نہیں کی, آپ کے ٹیچر آپ کو سمجھاتے رہے, آپ کے والدین آپ کو سمجھاتے رہے, بھائی کیا تم ان چیزوں میں, فضول چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اور پتا چلا جی کل پیپر ہے. اب جنہوں نے ماضی اچھا گزارا, امتحان کی تیاری کی, وہ خوش ہوں گے, اور جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ ٹینشن میں. یعنی پاس کا کیونکہ اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ فیوچر پہ. لیکن اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ امتحان کینسل ہو گئے, اور ایسے کینسل ہوئے ہیں کہ یہ شعبہ ہی گورنمنٹ نے بند کر دیے, ایگزام ہوگا ہی نہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, اب خوش کون ہوگا؟ اب وہ جس نے تیاری کی ہے وہ ٹینشن میں ہوگا کہ میری یہ ساری تیاری کا جنازہ نکلنے والا ہے, اس تیاری کا مجھے فیوچر میں دھیلے کا فائدہ نہیں ہو رہا. اور جس نے عیش میں زندگی گزاری ہوگی وہ خوش ہوگا کہ میرا انجام, اور جو ساری زندگی محنت کرتا رہا ہے, پورے سال پڑھتا رہا ہے, ہم دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. تو اگر آپ آخرت کے قائل نہیں ہیں, آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم, کوئی نئی زندگی نہیں ہے, تو اچھے اور برے کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. پھر اچھا, جتنے اچھے بنے ہوئے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ نے خام میں تکلف کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. پھر تو عیش کرو بھائی, پھر تو عیاشی ہے. وہ ایک آدمی دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کی کش لے رہا ہے, تو ایک بزرگ چلے گئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بیچارہ نوجوان آدمی ہے, اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو اس نوجوان کے پاس جا کے اس کو سمجھانے لگے کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو, آپ پڑے ہوئے ہو بنیان اتار کے اور سگریٹ پی رہے ہو, دھوئیں نکال رہے ہو, کبھی ناک سے کبھی منہ سے, تو کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہنے لگا انکل کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بیٹا تم میٹرک کر لو. اچھا انکل کتنے سال لگیں گے میٹرک میں؟ 10 سال لگیں گے. اچھا جی چلو 10 سال لگا کے میں نے میٹرک کر لیا, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا 2 سال اور لگا لینا, انٹر کر لینا. چلے انکل 12 سال میں نے پڑھائی میں گزار دیے, انٹر بھی ہو گیا, اب کیا کرنا؟ پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر بیچلر بن جانا. اچھا پھر ماسٹر کر لینا, پھر پی ایچ ڈی. 16 17 18 سال اس کے لگ گئے پڑھائی میں. انکل میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, اب کیا کروں؟ بیٹا پھر جاب کرنا, اچھی جاب ملے گی تمہیں, پیسہ آئے گا. اچھا انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر شادی ہوگی, جب پیسہ ہوگا تو اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس کو, وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اینڈ کیا ہونے والا ہے اس کا. یعنی یہ جو مجھے 18-20 سال کی ٹینشن میں ڈال رہے ہیں انکل, اس کا رزلٹ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا رزلٹ یہ ہوگا جب بچے ہو جائیں گے, بڑا گھر ہوگا, پیسہ ہوگا, تو پھر مزے کرنا. کہتا ہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی بھی تو وہی کر رہا ہوں. آپ جو طریقہ مزے اڑانے کا بتا رہے ہیں انکل, اس میں یقین نہیں ہے. میٹرک ہر ایک نہیں کر پاتا, ہر ایک ماسٹر بھی نہیں کر پاتا ہے. پھر پیسہ آتا ہے, بیوی اچھی نہیں ملتی, بعض دفعہ بیوی اچھی نہیں بیوی مل جائے تو اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہوتی ہے تو بجائے مزے کرانے کے وہی اولاد ٹینشن بن کے سامنے آ جاتی ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب تک آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, قرآن بار بار الحم سے لے کے والناس تک اس بات کو بیان کرتا ہے
کہ تم اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, ایک دن ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے اعمال کا. دیکھیں, ایک صاحب نے مجھے کہا میرا بچہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ خوب سمجھ لیں, آپ اس کو اپنے اوپر نہ لے کے جائیں. کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہا ہے لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. بہت پریشان تھے, میں نے پیسہ خرچ کیا, وہ بوڑھی ماں کی خدمت نہیں کر رہا, وہ میری خدمت نہیں کر رہا. تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں بالکل بھی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ میڈیکل سائنس میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان میں تمیز نام کا سبجیکٹ اب تک میرے علم میں نہیں. جو چیز وہ پڑھے گا نا اس کے بارے میں آپ اشکال کریں, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ چیزیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کو پھر بھی پتا نہیں ہے, تو ہم پھر یونیورسٹی میں بات کر لیں گے, بھائی ان کو ذرا صحیح طرح سے پڑھاؤ, نگرانی کرو. تمیز نام کا کوئی چیپٹر بایولوجی کی کتاب میں ہے ہی نہیں, تو کہاں سے سیکھے گا وہ؟ یہ تو تمیز جو ٹاپک ہے یہ بایولوجی کا, کیمسٹری کا, فزکس کا نہیں, یہ مذہب کا ٹاپک ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, باپ اور ماں کے سامنے اف نہیں کرو, ان کو جھڑکو مت. دنیا میں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی یقینی طور پر. والدین کے ساتھ بد کلامی, بد تہذیبی کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. یہ ڈاکٹروں کا, انجینئروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ قرآن کا ٹاپک ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. زنا بری چیز ہے, معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی ہے, خاندانی نظام تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ ٹاپک سائنس کا نہیں ہے, یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یہ مذہب کا ٹاپک ہے. تو معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے, معاشرے میں اچھا انسان بننے کے لیے مذہب کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ایسا مذہب جو برحق ہو. تو میں جلدی سے بات کو, اپنے پیغام کو سمیٹ کے ختم کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اپنے کانسیپٹ سب سے پہلے بہت ساری چیزوں میں آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس نے ہمیں کیوں بنایا, اس ہدف کو سامنے رکھنا ہے آپ نے. میں جلدی سے چند مثالوں سے بات کو سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ کپ میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اگر میرے ہاتھ سے یہ کپ گر کے ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو یہاں بیان کے لیے بلایا تھا, مگے توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. آپ پوچھیں گے نا مجھ سے, آپ پوچھیں گے آپ نے یہ کپ کیوں توڑا, تو میں جواب دے سکتا ہوں کوئی ریزن نہیں ہے بھائی, میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے بیان کے دوران جوش میں آ گیا تھا, میرا ہاتھ لگا اور یہ کپ زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا. میں یہ ریزن بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ معقول بات ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ کپ باقاعدہ پراپر اٹھایا اور دھاڑ کر کے توڑ دیا, تو آپ پوچھیں گے کیوں توڑا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں اتفاق سے ٹوٹ گیا ہے, اب مجھے ریزن بیان کرنی پڑے گی نا. میں بتاؤں گا بھائی یہ کپ میں چیک کر رہا تھا کہ کتنا مضبوط ہے, تو آپ کہیں گے بھائی یہ بیان کی محفل ہے, یہ کپ چیک کرنے کا موقع نہیں ہے کہ آپ یہاں. ایک کمپنی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے ایک ایسا شیشے کا گلاس بنایا ہے اتنا مضبوط ہے کہ اگر 20ویں منزل سے آپ پھینکیں تو 19ویں منزل تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا وہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا مضبوط ہے یا نہیں, تو آپ میرا یہ عذر تسلیم نہیں کریں گے. اچھا, اس عمل کو ہم ریورس کر دیتے ہیں. ٹوٹا ہوا کپ یہاں پڑا ہوا تھا, کسی ملازم سے بیچارے سے ٹوٹ گیا ہوگا, آپ نے دیکھا کہ وہ جڑا ہوا رکھا ہے یہاں پہ. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب اور تو کوئی بندہ نہیں آیا یہاں کپ جوڑنے کے لیے, آپ نے یہ کیوں جوڑا؟ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں جوڑا نہیں ہے, جڑ گیا ہے. بھائی جب ٹوٹا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ غلطی سے ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا, ایک دھماکہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, ٹوٹ گیا یہ. لیکن جب جڑے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جوڑا نہیں ہے بلکہ خود سے جڑ گیا ہے. بول سکتا ہوں میں یہ. آپ کہیں گے چیزیں خود سے ٹوٹ تو سکتی ہیں, خود سے جڑ نہیں سکتی. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہوئے, جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہم, تو کیا کروڑوں خربوں سال میں انسان خود سے جڑ سکتا ہے کیا؟ جو ڈاروین کہتا تھا کروڑوں خربوں سال میں, وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے انکار کرنے کے لیے ایک نظریہ گھڑا گیا ہے
کہ اتفاق سے ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ہوتے ہوتے بندر بنا, بندر سے کروڑوں سال میں ہوتے 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 آہستہ آہستہ مارکیٹ سے دم غائب ہونا شروع ہوئی اور بالآخر انسان بن کے سامنے آ گیا. میں تو ایتھیسٹ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں, کیونکہ تم نے ہماری دم غائب کی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, ایک کپ کروڑوں خربوں سال میں خود بخود آٹومیٹیکلی جڑ نہیں سکتا. انسان کیسے ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, ہر چیز اپنی جگہ پہ لگ رہی ہے, اور جیسے ہی دنیا میں آتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے خوراک کا انتظام پیدا ہو جاتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ اتفاق ممکن نہیں ہے. تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو میں اگر گلاس توڑتا ہوں, میرے ذمے ہے کہ میں ریزن بیان کروں میں نے کیوں توڑا. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, انسان کو بنایا, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں بنایا, اس کے ذمے ہے وہ جواب دے کہ میں نے کیوں بنایا اس کو. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایسے ہی بنا دیا بس, خود بخود نہیں ہوتا یہ سب کچھ. پوری کائنات کو اس نے کیوں بنایا, اس نے دو لفظوں میں بیان کیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ آسمانوں میں زمین میں انسان کے لیے بنایا. پوری کائنات کا مقصد دو لفظوں میں بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. اب سوال پیدا ہوگا مجھے اور آپ کو کیوں بنایا؟ اس کا جواب کسی انگریز کے پاس, یورپ کے پاس, اس کا جواب یونیورسٹیوں میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ سوال کا جواب اگر آپ فزکس کی کتابوں میں تلاش کریں گے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. اس کا جواب جو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. دیکھو ہمارے سابق وزیر اعظم نے پوچھا مجھے کیوں نکالا, سوال اٹھایا تھا نا, اس لیے کہ بھائی کوئی نکالنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو ہم کیا جواب دیتے تھے؟ بھائی ہم نے نہیں نکالا. ایک بہت بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو کوئی اس کو کندھا نہیں دے رہا تھا. اس کے بچے بہت پریشان تھے, یار یہ ہمارے والد صاحب کے جنازے کو کندھا تو دو. اب وہ بھاری بہت تھے, تو جس کو وہ جا کے کہتا نا بھائی اس کو کندھا دو, تو ہر آدمی کہتا بھائی ہم نے نہیں مارا ان کو, ہم نے تھوڑی مارا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ کس کے ذمے ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. تو وہ بتاتا ہے میں نے کیوں پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, کون تربیت یافتہ ہو کے دنیا سے جاتا ہے, کون بد تہذیبہ ہو کے دنیا سے جاتا ہے, کون اچھا عمل کر کے جاتا ہے اور کون برا عمل کر کے جاتا ہے. اور پھر اس نے اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من اراد الاخرہ. ہر کام میں ارادہ کس چیز کا کرنا ہے آپ نے؟ آخرت کا. ہر کام میں کس چیز کا ارادہ کرنا ہے؟ اسلام آپ سے کوئی چیز چھڑواتا نہیں ہے. میں اس کی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری عمر تمہارا ساتھ نہ دے اور یہ درخت تمہارے دنیا سے جانے کے بعد پھل دے, تو دنیا سے اتنی لمبی لمبی امیدیں کیوں لگا رہے ہو؟ شعر لکھا ہوتا ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر. میں کے پی کے میں گیا تو وہاں تکیے پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا. سونے کا جو تکیہ ہے نا, ہمارے دوست تھے, انہوں نے تکیے پہ سوتے وقت آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, کسی بشر کو نہیں پتا مرنا کب ہے, اور سامان 100 برس کا رکھا ہوا ہے اور ایک پل کی خبر نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ شعر بہت اچھا ہے مگر یہاں لکھنے کا نہیں ہے. بھئی آپ سونے کے لیے لیٹ رہے ہو, آپ کو تو سکون چاہیے نا, آپ وہاں ڈرونی چیزیں لکھ کے رکھو گے. تو میں نے کہا یہ کہیں اور جا کے لکھیں, یہ یہاں نہ لکھیں آپ. تو بات بالکل صحیح ہے, آپ پلاننگ کر رہے ہیں یار میں فلاں سن میں ڈاکٹر بنوں گا, فلاں سن میں انجینئر بنوں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, پھر میں ملک کے لیے یہ کام کروں گا, پھر میں کتنے پیسے کماؤں گا. بھئی آپ کو تو پتہ نہیں ہے, کل کی خبر نہیں ہے, اور آپ پلاننگ 20 30 40 سالوں کی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو تنبیہ فرمائی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو اگر صرف دیکھا جائے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دل لگانا, دنیاوی کام کرنا, پڑھنا لکھنا, خیر کے درخت لگانا, یہ اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. بس ہر وقت کس کے لیے تیار رہو؟ موت کے لیے.
لیکن دوسری حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو انسان تو دور کی بات، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو پتہ یہ ایک حدیث میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، دوسری حدیث میں درخت لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو فرق کیا ہے؟ ایک ہی پیغمبر ایسا تو نہیں کر سکتے نا، آپ کو یہ کام کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں اور نہ کرنے کا بھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوچنے کا زاویہ ہے نا اس اینگل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ درخت ایک سائن ہے، علامت ہے۔ درخت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جس میں انویسٹمنٹ کم ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو۔ تو یہ ایجوکیشن بھی ایک درخت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے بتائیں مفتی صاحب میڈیکل کالج میں پڑھنے کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، میں کیوں اس میڈیکل کالج میں پڑھوں، ڈاکٹر بنوں، اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا اگر آپ مجھے کوئی ایسی آیت جاننا چاہتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ ملتان کی فلاں یونیورسٹی سے فلاں نام کا ڈاکٹر اگر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا، تو ایسی تو کوئی آیت قرآن میں ہمیں نہیں ملے گی۔ قرآن تو اشارے دے گا نا۔ قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا ساری انسانیت کی جان بچائی، اتنا اللہ کا وہ محبوب ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ آیت صرف غوطہ خوروں پہ منطبق نہیں ہوتی کہ کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور آپ نے ڈوب کے جان بچا لی۔ یہ آیت صرف ان لوگوں پر فٹ نہیں ہوتی کہ کوئی آگ میں ڈوب رہا ہو، آگ میں جل رہا ہو اور فائر بریگیڈ والے آ کے اس کی جان بچا لیں۔ وہ فائر بریگیڈ سے ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے بس آگے چلتا ہوں میں۔ یہ جو شراب ہے نا اس کے نقصانات، فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی بھی تھا نا، تو وہ جان بچانے کے لیے گئے تو بہت سارے لوگوں کا اس نے شراب پی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ، سب سے زیادہ کام اس نے کیا، سب سے زیادہ آگ میں جلنے والے جو جلنا یعنی جو بلڈنگ میں لوگ تھے سب سے زیادہ اس شرابی نے جان بچائی نا لوگوں کی۔ جب اس کا نشہ اترا تو اس نے کہا بھائی مجھے اس سب سے بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے، میں نے 20 لوگوں کو بچایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیری وجہ سے سارے مرے، کیونکہ جتنے فائر بریگیڈ کا عملہ تھا سب کو تو باہر نکال کے لے آیا۔ وہ نشے میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ جتنے جو عملہ کام کر رہا تھا نا انہی کو لے آیا۔ تو درخت جیسے ایک خیر کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر جو پوری زندگی ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے، جس میں علماء بھی ہیں، صلاحہ بھی ہیں، دیکھو انسانیت کی جان بچانا ثواب ہے نا، اللہ نے تو فرق نہیں کیا غیر مسلم اور مسلم کا بھی، تو وہ کیوں اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ڈاکٹر صرف پیسہ کمانے کے لیے نہ بنے۔ من اراد الآخرہ، اچھائی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے نیت ہے کہ اپنی نیت میں آخرت کا بھی، آخرت کی نیت کرے۔ میں جو ڈاکٹر بنا ہوں میں اس لیے بنا ہوں کہ میں ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، اور کیوں؟ اس خدمت سے میں کس کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پیسہ کمانے سے شریعت نے نہیں روکا، آپ پیسے بھی کمائیں، لیکن نیت کیسی ہونی چاہیے؟ آخرت کی۔ یہ وہ موٹیویشن ہے جو انگریز کے پاس نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اسلام کے پاس ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے کس سے؟ کمزور سے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، جو بھی پاورفل آدمی ہے، آپ بتاؤ ایک کم تعلیم یافتہ آدمی زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا تعلیم یافتہ آدمی زیادہ پاورفل ہوتا ہے؟ یقیناً جس کے پاس ایجوکیشن ہے اس کے پاس پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کچھ کر سکنے کی طاقت ہونا۔ دو ایک تعلیم یافتہ آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک دوست نے لاہور سے فون کیا کہ یہاں ہائی کورٹ میں ایک بہت غلط فیصلہ دیا ہے، جج کے خلاف آپ بیان کریں۔ میں نے کہا میں جج کے خلاف بیان کروں گا میں بھی اندر ہو جاؤں گا اور آپ تو پوچھنے آئیں گے نہیں مجھے۔ تو کہنے لگے اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے۔ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے یا بیٹیاں، جو بھی ان کے جتنے بچے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ نیت کر لیں کہ ان میں سے ان سب کو آپ سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے، تو ایک نہ ایک ہائی کورٹ کا تو انشاءاللہ بن جائے گا۔
پھر آپ اس کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ وہ غلطی نہ کرے جو ہائی کورٹ کے جج نے غلطی کی ہے، چاہے پیسے کھا کے کی ہو یا ویسے کی ہو. تو کورٹ عدالتوں میں پیسے بھی چل رہے ہوتے ہیں. وہ ایک وکیل نے کہا نا کہ میرے موکل کے برحق ہونے کے ثبوت قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 352 پہ ہیں. تو جج نے جب وہ 352 پیج کھولا تو اس پہ 5000 کا ایک نوٹ رکھا ہوا تھا. تو وکیل نے کہا کہ جج نے کہا کہ ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. اب آپ بتاؤ اس سسٹم کو آپ کیسے تبدیل کرو گے؟ اس سسٹم کو ایسے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے جو جامعۃ الرشید جس نہج پہ کام کر رہا ہے کہ دین اور دنیا کو بولے نا بھائی ملایا جائے. دین دنیا کو آپ پڑھیں. اسلام دیکھو، گورے اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے، اسلام دنیا میں نہ آتا، تو آج سائنس جس عروج پہ پہنچی ہوئی ہے 500 سال بعد یہاں ہوتی. اسلام نے 500 سال کا فاصلہ بچا لیا ہے. اسلام کی دنیا میں آنے کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی سے لوگ متعارف ہوئے ہیں. یہ ذوق اس وقت پیدا ہوا ہے. لیکن آج ہم اتنا دور ہو گئے کہ مذہب ایک الگ چیز بن چکا ہے اور سائنس ٹیکنالوجی بالکل ایک الگ چیز بن چکی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا عزیز مصر سے؟ بادشاہ جب خوش ہوا یوسف علیہ السلام سے، غیر مسلم بادشاہ خوش ہو گیا، پوچھتا ہے کہ عہدہ دینا چاہتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ اس وقت مصر میں وزیر خزانہ کی جو ویلیو ہوگی وہ کسی اور شعبے کی نہیں ہوگی، کیونکہ ملک میں قحط پڑنے والا ہے. کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ماہر معیشت کو پتہ ہوتی ہیں. تو اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر معیشت کا علم دیا تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ 500 مسجدیں بنوا دیں، مجھے 6000 مدارس بنوا دیں. نہ، یوسف علیہ السلام جاتے تھے اس وقت سب سے پیک کا جو عہدہ ہے، جس کے بعد جس کے قبضے میں آنے کے بعد میرے ہاتھ میں اپنی قوم کی باغ ڈور ہوگی، وہ ہے وزیر خزانہ. لہذا انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، جتنے ملک کے خزانے ہیں وہ میرے ہینڈ اوور کر دیں، وہ میرے قبضے میں دے دیں. انی حفیظ، میں دیانتداری کے ساتھ چلاؤں گا. وزیر خزانہ میں پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ خود اس سے خزانہ نہ بچانا پڑے. ہمارے جو وزیر خزانہ، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، ہمارے جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ خزانے کی حفاظت خود وزیر خزانہ سے کرنی ہوتی ہے انسان، کہ یار 6 بندے ان کی نگرانی کے لیے بٹھاؤ، یہ نہ کھا جائیں کہیں. تو انی حفیظ، فرمایا میں محافظ بھی ہوں، علیم، یہ علم بھی جانتا ہوں. صرف دیانتداری کافی نہیں ہے، دونوں چیزوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ دیندار ہو، آپ نمازی پرہیزگار، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو شعبہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے آپ کو اس میں مہارت بھی ہونی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے. تو آپ جس لائن میں بھی ہیں، آپ نے نیت کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی. وسعى لها سعيها، دوسرا کام کوشش بھی کرنی ہے، صرف نیت کافی نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کی، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے. پڑا نہیں رہنا صبح و شام پڑے ہوئے ہیں بستر میں. جیسے بھی وہ بتا رہے تھے نا ہمارے استاذ کہ موبائل گھر میں آ رہے ہیں تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک اسکیجول بنائیں اپنا دن اور رات کا، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. وسعى لها سعيها، اور کوشش بھی وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. دیکھیں، ترقی کرنے کے لیے گلوکار بھی انسان بن سکتا ہے، لیکن اس کوشش کو اللہ نے پسند نہیں کیا. آپ اچھا تاجر بننے کے لیے، حدیث میں آتا ہے نا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو کیا چرس کے تاجر بھی ہوں گے؟ بھائی بولیں نا یار، آپ بولیں. میں نے ہنسنے کو تو نہیں بولیں جب میں کوئی سوال پوچھتا ہوں، ہے بھائی بولیں نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو بتا دیں. جو نہیں کا لفظ نہیں استعمال کر رہا اس کے بارے میں ہمیں یہ شبہ ہو سکتا ہے. تو کیا ہیروئن اور چرس کا تاجر بھی اسی فضیلت میں داخل ہے؟ کیوں؟ وسعى لها سعيها، یہ کوشش وہ نہیں ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے کوشش کہا ہو. تو حلال کام کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چوتھی شرط اللہ نے یہ لگائی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے آپ کا. کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نیوٹن کی اتنی خدمات تھی تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟
مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا, مجھے اس کے عقیدے کا نہیں پتا, لیکن نیوٹن سے آپ کو اتنی محبت ہے, مجھے بھی ہے, تو ہمیں جتنی محبت نیوٹن کی خدمات کی وجہ سے ہے, نیوٹن سے سوال پوچھا جائے گا جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا, جس کے احسانات تجھ پر, وہ دماغ جس سے تو نے چیزیں ایجاد کی ہیں, فارمولے بیان کی ہیں, وہ دماغ جس خدا نے تجھے دیا تھا, کیا تو اس خدا سے بھی اتنی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو سب سے پہلا سوال ہم سے کریٹر کے بارے میں ہوگا, خدا کے بارے میں ہوگا کہ جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں, اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. تو اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے شعبے میں, اس میں آپ نے اپنی اسپیڈ کو بڑھا دینا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ٹائم لینڈر میں, سلیمان احمد صاحب, بڑی زبردست مثال دیتے ہیں کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں, باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھیں, اچانک ایک جیٹ طیارہ آیا اور زوں کر کے گزر گیا. ان بیچاریوں کے پر اکھڑ گئے, گرنے لگیں, کلاوازیاں کھا گئیں. تو ایک چڑیا دوسری سے پوچھتی ہے کہ بہن, ہمارے بھی پر ہیں, اس کے بھی پر ہیں, اس کی اسپیڈ اتنی تیز کیوں ہے؟ اس کی اسپیڈ اتنی تیز کیوں, زوں کر کے گزرا ہے اور ہم ہل کے رہ گئے, پر تو سیم ہے دونوں کے. تو دوسری نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں. تو یہ جو آپ مجلس کا انعقاد کیا گیا نا, یہ پروگرام کیا گیا آپ سب کی دم میں آگ لگانے کے لیے. صحیح ہے, آپ نے اپنا زاویہ بھی درست کرنا ہے اور اپنی سپیڈ بھی بڑھانی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. Jazakallah, sir. Thank you very much. We are very honored to listen to your kind and inspirational words, Mufti Sahab. I request worthy Vice Chancellor to present souvenirs to our special guests. I request worthy Vice Chancellor to present the souvenir to Engineer Muhammad Usman. Mufti Muhammad Sheikh Muhammad Saab. Mufti Tariq Masood Saab. Sir, Mufti Tariq Masood Saab, sir. مفتی عبد الرحیم صاحب سے پلیز آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, اس کے بعد ابھی دعا ہوگی, پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں, ابھی دعا ہوگی. میں ریکویسٹ کروں گا مفتی محمد صاحب سے کہ پلیز اجتماعی دعا فرمائیں. مفتی محمد صاحب سے میں درخواست کروں گا دعا فرمائیے. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی غفلت سے گزری ہے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اب ہمیں اپنی رضا والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی فنائیت کا استحضار اور آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہ صلاحیتیں عطا فرما جس کی اس وقت ضرورت ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ہر اچھے کام میں اپنی رضا کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اپنے سارے احکام کو اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کے اندر اور اپنے ماتحتوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ملک آپ کے نام پر بنا تھا اور اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ اسے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا جائے گا، اور اسلام نے جو ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے اس کے مطابق اس کے سارے نظام کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بھولا ہوا سبق دوبارہ اس طرح سے یاد کروا دے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہو جائیں، وہ نیتوں میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے، وہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے، اور معاشرے کے ہر طبقے کے ذمے جو اس سلسلے میں ذمہ داری بنتی ہے اسے وہ ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما، اور ہمارے دینی اور عصری تعلیمی اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور شعور نصیب فرما۔ تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے یا اللہ دونوں طبقات کو آپس میں مل کر ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین و دنیا کی مصنوعی تفریق جو پیدا کر دی گئی ہے اسے مٹا دے، اور دونوں طبقوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ملک و ملت کے لیے یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہوئیں ان پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین جنہوں نے ہمارے لیے محنتیں کیں، قربانیاں دیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں وہ تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یا اللہ آنے والی زندگی میں ہمارے تمام امور کو ہمارے لیے آسان فرما، دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جس ملک کے لیے جتنے مسائل ہیں، چاروں طرف سے جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات سے اس ملک کو نکال دیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کو آگے بڑھائیے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور تمام طبقات کو مشترکات پر اکٹھا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائیے، اختلاف اور انتشار، خلفشار جس کا ہم شکار ہیں اس سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے آپ کی طرف سے یہ وبال ہم پر نازل ہو رہا ہے، اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف کر کے ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام لوگ تشریف رکھیں اپنی جگہوں پہ۔ آپ گیسٹ کو پلیز جانے دیجیے گا، تھوڑی دیر ذرا ویٹ کر لیں۔
تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے, گیسٹ اسکاٹ ہو جائیں پھر آپ تشریف لیں.